خدشہ ہے ہائی کورٹ سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیں گے، گرفتاری پر مزاحمت نہیں کروں گا۔ عمران خان کی کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو، کہا نیب کا رویہ ٹھیک تھا، دہشت گردوں کی طرح گرفتار کیا گیا، گرفتاری کے وقت سر پر ڈنڈا مارا گیا، یہ میرا ملک ہے، میرے لوگ ہیں، پرامن رہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے، جن لوگوں کی جانیں گئیں وہ ہمارے لوگ ہی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں درخواست ضمانت عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، جسٹس میاں گل حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ نماز جمعہ کا وقفہ، سماعت 2:30 بجے ہوگی۔ وکلاء کے نعرے پر جسٹس اورنگزیب برہم ریمارکس دیے، یہی رویہ رہا تو سماعت مشکل ہو جائے گی۔ سری نگر ہائی وے ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا، پولیس کی پی ٹی آئی کارکنان سے جھڑپیں، آنسو گیس کی شیلنگ، پولیس پر پتھراؤ، 30 سے زائد کارکن گرفتار، درجنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار۔ لوگوں کو خدشہ ہے کہ خان دوبارہ آ گیا تو ان کی نوکری چلی جائے گی۔ بابر اوان کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کو بلایا گیا ہے، آج بھی بدامنی کا پروگرام بنایا گیا ہے، جو الیکشن چاہتا ہے وہ گڑبڑ کیوں کرے گا؟ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن، یاسمین راشد اور شیریں مزاری گرفتار، خسرو بختیار، افضل صاحی اور بلال بسرا بھی گرفتار، اندلیب عباس کے گھر اور دفتر پر چھاپا، ISF رہنما وقاص بٹ کے گھر میں دھاوا، خواتین پر تشدد، حماد عوام کے گھر پر بھی پولیس کا چھاپا، حافظ ذیشان کے گھر میں بھی خواتین سے بدتمیزی کی گئی۔ ملتان اور فیصل آباد میں فوج، رینجرز اور پولیس کا فلیگ مارچ، فیصل آباد زرعی یونیورسٹی گیٹ سے شروع ہونے والے فلیگ مارچ میں پولیس بھی شامل۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ جناح ہاؤس سرکاری اور عسکری تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو گرفت میں لایا جائے گا، ریاست کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کا تیسرا روز، سروس کب بحال ہوگی فیصلہ نہ ہو سکا، 12 کروڑ 50 لاکھ صارفین متاثر، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو $20,85,000 کا نقصان، حکومت کو $10 لاکھ کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، آن لائن بزنس، ڈیلیوری سروسز سمیت فری لانسنگ کے کاروبار متاثر، آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز اور بائک رائڈر بے روزگار۔ توشہ خانہ کیس، سیشن کورٹ میں جاری کارروائی پر حکم امتناع جاری، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے، جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، توشہ خانہ فوجداری کیس کی کارروائی تا حکم ثانی معطل رہے گی، ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز، سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری، ایڈمنسٹریٹر KMC ڈائریکٹر سیف الرحمان، DIG ساؤتھ عرفان بلوچ، SSP کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔